جی السلام علیکم ویورز، پچھلی ویڈیوز میں ہم نے بتایا تھا کہ ذوف با کن کن وجہ سے ہوتی ہے، ان میں سے کون کون سی وجوہات ہوتی ہیں۔ تو ان وجوہات کو ختم کرنے کے لیے ہم آج بات کر رہے ہیں ذوف با وجہ ذوف گردہ، یعنی کہ گردے کی کمزوری کی وجہ سے جو خرابی یا گردے کی خرابی کی وجہ سے جو ذوف با پیدا ہوتا ہے، وہ ہمیں کمزوری پیدا ہوتی ہے یا اس پہ ہم قادر نہیں رہتے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا، آج میں یہ جو نسخہ بتانے لگا ہوں تو یہ بہت اچھا نسخہ ہے۔ ذیابطیس کے مریض ہیں یا جن کے کمر میں درد رہتا ہے یا جن کے پیشاب میں جلن رہتی ہے، سرعت و جریان ہے، احتلام کی جیسے علامات ہیں، اور مقوی گردہ ہے، دفع جریان ہے، احتلام کے لیے بھی بہت اچھا ہے، ذوف با بھی پیدا کرتا ہے، اور گردے کے اندر جو جو معاملات ہیں، جو گردے کی کمزوری ہے یا گردے کے اندر جو نقائص آئے ہوئے ہیں ان کو دور کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے چیزیں کیا ہیں اس میں؟ دائمی اگر نزلہ ہے یا لقوہ فالج ہے تو اس کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے، یعنی کہ ایسے مریض جن کا نزلہ بہت پرانا ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا، یا جو لقوہ فالج کے مریض ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ صرف ایک چیز گردے کو فائدہ نہیں دیتے بلکہ بہت سی چیزیں ہیں جن کو یہ نسخہ فائدہ پہنچاتا ہے، کیونکہ ہم ایسا مرکب استعمال کرتے ہیں، ایسی دوائیوں کو سلیکٹ کرتے ہیں جو ہمارے جسم کے اعضاء کے اندر جو جو مسائل ہوتے ہیں ان کو جا کے ٹھیک کر دے۔ تو سب سے پہلے آپ نے لینا ہے کچلہ مدبر لینا ہے 2 تولہ، اور فلفل سیاہ لینا ہے، فلفل دراز لینا ہے، یہ دونوں چیزیں ہر ایک تولہ لینی ہے۔ عنبر لینا ہے آپ نے 3 ماشا۔ ان تمام چیزوں کو باریک کرنا ہے، باریک کرنے کے بعد شہد لے لیں، شہد کے اندر اس کو کھرل کریں، ان چیزوں کو کھرل کرنے کے بعد آپ اس کو کچھ چھوٹا جو چنے کی دال ہوتی ہے اس کے برابر آپ اس کی گولیاں بنا لیں۔ گولیاں بنانے کے بعد صبح کے وقت نہار منہ دودھ کے ساتھ آپ اسے استعمال کریں، انشاءاللہ گردے کے مسائل بھی ختم ہو جائیں گے، جو گردے کی کمزوری ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور دائمی نزلہ ہے وہ بھی ختم کرے گا، اور لقوہ فالج کی وجہ سے جو مریض کا کوئی حصہ رکا ہوا ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ فائدہ دے گا۔ جریان ہے، احتلام وغیرہ آتا ہے، پیشاب کے اندر جلن وغیرہ ہوتی ہے تو ان کو بھی انشاءاللہ ختم کرے گی، اور ذوف با میں جو کمزوری آئی ہوئی ہے، جو نقائص جو معاملات آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی بہت حد تک فائدہ دے گی۔ ایک دفعہ نسخہ دوبارہ بتا دیتا ہوں، تسلی سے سن لیں۔ سب سے پہلے جو آپ نے چیز لینی ہے وہ کچلہ مدبر لینا ہے 2 تولہ، کچلہ مدبر 2 تولہ، فلفل سیاہ آپ نے لینا ہے، فلفل دراز آپ نے لینا ہے، دونوں چیزیں فلفل سیاہ اور فلفل دراز جو ہے نا وہ آپ نے ایک تولہ لینا ہے، اور عنبر لینا ہے۔ عنبر آپ نے 3 ماشا لینا ہے کیونکہ تھوڑا کاسٹلی پڑے گا، تو لیکن جتنا یہ فائدہ دے گا وہ آپ سوچ نہیں سکتے، اس کی کے برابر یہ قیمت کچھ بھی نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کو پیس لیں، پیسنے کے بعد شہد کے اندر اس کو کھرل کریں۔ کھرل کرنے کے بعد جب دیکھیں ساری چیزیں یکجا ہو گئی ہیں، باریک ہو گئی ہیں، معجون کی شکل میں آ گئی ہیں، اور گولی، لیکن شہد آپ نے اتنا ایک ڈالنا ہے کہ وہ اس میں صرف تری آئے تاکہ آپ گولی ایزیلی بنا سکیں۔ تو چنے کی دال کے برابر آپ اس کی گولیاں بنا کے اپنے پاس محفوظ رکھ لیں، اور صبح جو ہے نہار منہ نیم گرم دودھ کے ساتھ، گائے کا دودھ مل جائے بہت اچھا ہے، کیونکہ وہ ہاضمہ بھی صحیح کرتا ہے اور معدے کے اوپر بوجھ نہیں بناتا۔ تو یہ آپ استعمال کریں ایک گولی صبح، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے، اور اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا، اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آپ کے فائدے کے لیے جو بھی ویڈیوز ہم بنائیں وہ آپ تک پہنچ سکے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسی ویڈیوز آپ تک شیئر کریں جو ہمارے تجربے میں ہوں، جو ہمارے دواخانے پہ استعمال ہو رہی ہوں جو ادویات، اور ان سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہوں، تو وہی نسخہ جات ہم آپ کو پہنچاتے ہیں آپ تک۔ تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ تو